بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی عطا کی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لے کر آئے ہو یا ہم سے کھیل رہے ہو؟ اس نے کہا بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا اور میں اس پر گواہ ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور کوئی تدبیر کروں گا بعد اس کے کہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کے بڑے کے سوا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر یہ حال دیکھا تو کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کچھ کس نے کر دیا؟ بے شک بڑا ظالم ہے وہ۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا لاؤ اس کو سب لوگوں کے سامنے تاکہ وہ دیکھ لیں۔ ابراہیم کے آنے پر انہوں نے کہا ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے کہا بلکہ یہ سب کچھ ان کے بڑے نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ تب وہ اپنے آپ کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بر اوندا دیے گئے اور بولے تمہیں معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں؟ ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اسے اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم ہو کچھ کرنے والے۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر۔ انہوں نے تو اس کے متعلق سازش کا ارادہ کیا تھا مگر ہم نے اسے ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوط کو بچا لے گئے اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کو نیک کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی تھی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا اور اسے اس بستی سے بچا لیا جو بدکاریاں کیا کرتی تھی، بے شک وہ نہایت ہی بری اور فاسق قوم تھی۔ اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ اور نوح کو بھی جب اس نے ان سے پہلے ہمیں پکارا تھا ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے اس کے گھر والوں کو اس بڑی مصیبت سے نجات دی اور اس کی مدد کی ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے۔ پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے علم و حکمت سے نوازا جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کو خود دیکھ رہے تھے۔ ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا حالانکہ ہم نے ہر ایک کو حکم اور علم عطا کیا تھا، اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا اور جو تسبیح کرتے تھے، اور یہ کام ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے اسے ایسے لباس بنانا سکھایا جو تمہیں جنگ میں دوسروں سے بچائیں، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے بھی بہت سے اس کے تابع کر دیے جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام کرتے تھے، اور ہم ان کے نگران تھے۔ اور ایوب کو بھی ہم نے یہی علم و حکمت
عنایت کیا تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا اور اس کے اہل و عیال اسے دیے اور ان کے ساتھ اس جیسے اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، اور تاکہ عبادت گزاروں کے لیے سبق ہو، اور یہی نعمت ہم نے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی۔ یہ سب صابر لوگ تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا اور وہ صالحین میں سے تھے۔ اور مچھلی والوں کو بھی یاد کرو جب کہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا تھا اور اس نے سمجھا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے، اس نے تاریکیوں میں پکارا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں قصوروار تھا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیتے ہیں۔ اور زکریا کو بھی جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ دوڑ دھوپ کرتے تھے نیکی کے کاموں میں اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونکا اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، سب ہماری ہی طرف پلٹنے والے ہیں۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی سعی اور کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کے لیے لکھ رہے ہیں اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو اس کے باشندے پھر واپس نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے اور وہ برحق وعدہ قریب آ جائے گا تو یکایک ان لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا تھا پھٹی رہ جائیں گی، کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے اور تم سب اس میں وارد ہوگے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں وارد نہ ہوتے، اب سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ان کی اتنی پھنکار ہوگی کہ وہ اس میں کچھ نہیں سنیں گے، لیکن جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے طے ہو چکی ہوگی وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے اور وہ اس کی آہٹ تک نہ سنیں گے، اور جن چیزوں کو ان کے دل چاہیں گے ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو وہ بڑی گھبراہٹ کا وقت پریشان نہیں کرے گا اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے طومار کاغذات کو لپیٹ دیتا ہے۔ جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ، بے شک ہم یہ کرنے والے ہیں۔ اور زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک پیغام ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہو میری طرف تو صرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علی الاعلان تم کو خبردار کر دیا ہے۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قریب ہے یا دور ہے، بے شک وہ جانتا ہے جو تم بلند آواز سے باتیں کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ شاید تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، میں نہیں جانتا شاید یہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہارے لیے ایک وقت تک سر و سامان ہے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہم رب رحمان سے ہی مدد مانگتے ہیں جو ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔